ناظرین، آج کی خبر ایسی ہے کہ خون منجمد ہو جاتا ہے۔ بھارت نے ایک ایسا معاہدہ سائن کر لیا جس کے سائے پاکستان کے اوپر گہرے ہو سکتے ہیں۔ راجناتھ سنگھ نے پینٹاگون کے چیف کے ساتھ مل کر جو دستخط کیے ہیں وہ محض کاغذ پر نشان نہیں، وہ ایک نئی حقیقت کی شروعات ہے۔ سنا ہے یہ 2015 والا پرانا معاملہ نہیں، اور اس بار امریکہ نے پورا بیک کیا ہے۔ مطلب سیدھا سا ہے، بھارت اب ریئل ٹائم انٹیلیجنس، جدید ایویشن، سائبر اور اسپیس ٹیکنالوجی کی مانگ لے کر آیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے ہر موو پر نظر رکھی جا سکے، اور جب وہ یہ ڈیٹا، یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لے گا تو نشانہ لگانے والا ہاتھ مضبوط ہو جائے گا۔ میزائل، ڈرون اور دقیق حملے۔ سوچئے، جب دشمن کو آپ کے ٹھکانوں، آپ کے راستوں، آپ کی دفاعی نیٹ ورک کی حقیقی معلومات ملیں تو لڑائی زمین پر نہیں بلکہ ایک چالاک کھیل میں بدل جائے گی۔ یہ معاہدہ بھارت کو وہ طاقت دے سکتا ہے جس سے وہ کسی بھی اگلے موڑ پر بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اگر چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے تو ہمیں امریکہ بہتر بنا دے، یعنی صف بندی ہو رہی ہے، اصل و رسوخ بانٹا جا رہا ہے۔ امریکہ یہ چیز کیوں چاہتا ہے؟ سادہ سا مقصد ہے، خطے میں طاقت کا توازن اپنے حق میں رکھنا۔ بھارت کو جدید ہتھیار F-35 جیسی چیزیں دے کر امریکہ اپنا اثر مضبوط کرے گا، اور بعد میں کہے گا کہ دیکھو ہم نے بھارت کو بیک کیا تھا، نتیجہ ہمارے حق میں آیا۔ یہ صرف تجارتی سودے بازی نہیں، یہ اسٹریٹجک شطرنج بھی ہے، اور یہاں ایک خطرناک حقیقت ہے، یہ سب محض نمائشی نہیں۔ راجناتھ اور پینٹاگون کے درمیان یہ ملاقات آرمی ہائی کمان، CDS اور دیگر بڑے سربراہان کی منظوری کے ساتھ ہوئی۔ مطلب یہ فیصلے صرف سیاسی سطح تک محدود نہیں، یہ فوجی سطح پر بھی منظور شدہ منصوبے ہیں۔ اس کا اثر معیشت پر بھی آیا، اسٹاک مارکیٹس، روپیہ، سب نے رد عمل دیا۔ اب سوال براہ راست، کیا پاکستان خطرے میں ہے؟ بالکل، جب حریف کے پاس ریئل ٹائم انٹیلیجنس ہوگی، جب اس کے پاس بہتر فضائی اور سائبر صلاحیتیں ہوں گی تو میدان ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیں، یہ طاقت کے آگے ایک عقل بھی ہوتی ہے۔ فیلڈ میں نتائج اسی وقت سامنے آئیں گے جب حقیقتاً لڑائی ہوگی، لفظوں سے نہیں، عمل سے۔ ایک اور پہلو، اسرائیل کا کردار، وہ بھارت کا نیچرل الائنس ہے، اور وہ بھی اس پورے کھیل میں شامل ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے بھارت علاقائی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے، اور جہاں اسرائیل کے مفادات ہوں وہاں پیچیدہ جیوپولیٹیکل حسابات اور بھی گمبھیر ہو جاتے ہیں، خاص طور پر جب ایران، پاکستان اور دیگر ملک اس دائرے میں آئیں۔ خلاصہ سیدھا اور کٹڈ، یہ محض دکھاوا یا معمولی اپ گریڈ نہیں، یہ ایک ایسا قدم ہے جو خطے میں طاقت کا نیا بیڑا گھمائے گا۔ بھارت چاہتا ہے کہ امریکہ اسے مکمل طور پر بیک کرے، ٹیکنالوجی دے، ڈیٹا دے اور میدان میں برتری حاصل کرے۔ امریکہ بھی اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا، نتیجہ آنے والا وقت بتائے گا۔ مگر ایک بات واضح ہے کہ یہ کھیل آسان نہیں، اور پاکستان کے لیے خطرات حقیقی ہیں۔ کچھ فوری سوال جو آپ کو ذہن میں رکھنے چاہیے: کیا ہماری انٹیلیجنس اور سائبر دفاع اس نئے خطرے کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہماری فضائی دفاعی صلاحیتیں کہاں کھڑی ہیں؟ کیا انہیں فوری اپ گریڈ کی ضرورت ہے؟ خطے کی معیشت اور بازاروں پر طویل المدت اثرات کیا ہوں گے؟ ناظرین، اس لمحے خاموشی اختیار کرنا جرم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی موضوع کی گہرائی میں جائیں، ٹیکنیکل ڈیفنس انالیسز، انٹیلیجنس واک تھرو یا معاشی اثرات، نیچے کمنٹس میں لکھیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں، اپنی آواز اٹھائیں، معلومات شیئر کریں اور اس بحث میں حصہ لیں۔ ہم آپ کی آواز شامل کریں گے۔ اللہ پاکستان کا حافظ ہو، والسلام۔